اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اثنا عشریہ نیٹ ورک دیکھنے والے تمام ناظرین و سامعین کو آپ کے ہوسٹ مرتضیٰ فاضلی کی طرف سے ایک اور بار سلام و آداب۔ ناظرین، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان دنوں ہم پوڈ کاسٹ کا ایک اسپیشل سیریز چلا رہے ہیں اور پچھلے سال سے یہ پوڈ کاسٹ چل رہا ہے۔ تو اسی اثنا میں اگر ہم اس مہینے کی بات کریں، کافی مبارک مہینہ چل رہا ہے اسلامی کیلنڈر کی بات کریں تو ربیع الاول کا مہینہ دو شخصیات سے جڑا ہوا ہے جن کی بہت زیادہ کنٹریبیوشن اور احسان ہے دین اسلام اور ہم تمام مسلمین پر، بالخصوص حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ہی نواسے، انہی کی نسل میں سے امام جعفر صادق علیہ السلام کی پیدائش اسی مہینے میں 17 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں ہم بات کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ایک وہ شخص نہیں ہوں کہ جو اس بات پہ ایک گفتگو کر سکے علمی کمزوری کی وجہ سے۔ اسی وجہ سے ہم نے ایک بہت ہی جید علماء عالم دین کو ہم نے یہاں مدعو کیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی بات کریں تو ان کی کنٹریبیوشن بہت زیادہ رہی ہے، اور رئیس اثنا عشریہ یا شیعت بھی کہہ سکتے ہیں کہ جن کے دور میں شیعت کو بہت استحکام ملا اور شیعت پہ ان کی کافی احسان ہے۔ انہی چیزوں کو سمجھنے کے لیے ان کی زندگی کے سے جڑے علمی اور سماجی و سیاسی جو بھی حالات و واقعات ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام سے جڑے ہیں، انہی نکات کو جاننے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے۔ آج ہمارے جو مہمان ہیں حجت الاسلام المسلمین شیخ احمد علی ارمان پشکم صاحب کو ہم آغا شیخ کے بہت ممنون و مشکور ہیں کہ آپ نے اپنے بزی شیڈول کے باوجود بھی ہماری اس دعوت کو قبول کیا۔ آغا شیخ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ اس پوڈ کاسٹ میں شامل ہونے کے لیے۔ میں آغا شیخ صاحب امام جمعہ جامع مسجد پشکم ہیں، اور اس کے علاوہ مسئول امور مکاتب جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل میں بھی اپنی جو سروسز ہیں اپنی کنٹریبیوشنز دے رہے ہیں۔ آغا صاحب، مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کی بات اگر ہم کریں تو ہم اثنا عشریہ جو فرقہ ہے شیعت میں، ہم دیکھتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام شاید ایک ایسی کڑی ہے امامت میں جنہیں جو ان سے پہلے کے جتنے بھی امام ہیں یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی اگر زندگی اور حالات واقعات کی بات کریں تو امام جعفر صادق علیہ السلام تک آتے آتے بہت سارا عرصہ گزر جاتا ہے۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں ایسے حالات واقعات کیا رہے ہوں گے جن کی وجہ سے انہیں اتنا وقت ملا، تو ان پہ تو ہم بات کریں گے۔ تو فی الحال ہم ان کی زندگی کے اوائل کی طرف جاتے ہیں۔ تو حالات زندگی، ان کی زندگی کے اوائل کی بات کریں تو کیسی رہی، کس خانوادے میں ان کی پیدائش ہوئی، اور ان کے القاب و نام و نسب کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو کس طرح سے رہے ہیں۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد، قال اللہ تعالی وتبارک فی قرآن المجید، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ سبقت اسلام لنس مرتضیٰ فاضلی صاحب، آپ کو بہت بہت شکریہ کہ یرس مخصوص ولیدی کا دعوت تاں سے ولی وسوت پہ رہا، بہت بہت شکریہ انشاءاللہ۔ یری دی سوال سوال پہ حسابی کا دی الزاپوں امام جعفر الصادق و پیغمبر خدای فی اپنے منصوبیت کی ربیع الاول الزاپوں دی مناسبت گنگا ساوت اسنان لا دی پروگرام کن لا سخن کن مومن مومنات جوان نوجوان تمام عزیزان کن گامی خدمت لا تبریک و تہنیہ در از واسط کی دلزا پیانو 17 ربیع الاول لا پیغمبر خدای فی اپنا امام جعفر الصادق فی اپی ولادت یتنا جانا زیادہ وقت ملن ما کہ یری فی اپ سوال بسا امام فی اپی القاب اور ممتاز کن اور امام فی اپی حالت زندگی بارے جناب مرتضیٰ فاضلی صاحب نانیری امام جعفر الصادق علیہ السلام فی اپو ترورسی پیشوا نانیری امام کنیانونا ترورسی امامینا و امام فی اپی ممتاز کن جعفر
کہ جعفر بارانو خود امام جعفر الصادق علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت باشد یعنی نقل ود امام فیاپوس کھری بویشی تنا نی باوس یعنی علم اور آگاہی نہ یمبو نہ امام جعفر الصادق فیاپولا جعفر درمین تاس چیا جعفر د نہر پولا د یوربا پولا زرچسن کی بہشت آنو جو امام فیاپی رسحم من تاس او جعفر اب يونغن يرون امام فيقبي مشهور ترين المابي لقب كنانونا وما استدنا رك صادق امام فيقبي القاب كنانونا لقب تشي صادق امام فيقبي اور امام فيقبي كنيات نانونا رستدنا رك ابو عبد الله امام فيقبي كنياين اور الشيخ الأئمة سان امام فيقبي القاب كنيشتني كسيا شيخ الأئمة امام فيقبي لقبين زربنا باقي أئمة معصومين كن بس زيادة امام جعفر الصادق علیہ الصلاۃ والسلام فیاپوس زندگی باشکان سون کسولانین موتی دے فرسنا شیخ الائمہ کسنا دلقب یک القاب امام جعفر الصادق علیہ الصلاۃ والسلام اب نینگان یرا اللہ امام جعفر الصادق علیہ الصلاۃ والسلام فیاپون استدنرک بائی فیاپون امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام اور امام فیاپون ولادت پون 17 ربیع الاول سال یعنی 83 ہجری قمریہ نو شہر مدینہ نو امام فیاپون دنیا کا اسقط بچکن سوں البتہ بعض روایت انو بعض قائل سوں سے کہ امام فیاپون یعنی سنہ 80 ہجری انو دنیا کا تولد سوں من دربات پو چانا امام فیاپی القاب پو امام فیاپی کنیا پو امام فیاپی باوی منتاس پو اور امام فیاپی تولد سال پو اس 17 ربیع الاول بعض روایت حسابی کا سال 83 ہجری بعض روایت حسابی کا 80 ہجریانو امام فیاپول تاس من در مخصوص چلو آغاز شیخ صاحب اگر ہم امام باقر علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے آخری اوقات کو دیکھیں تو اس وقت کے سیاسی یا سماجی حالات حجاز میں یا عرب میں کس طرح کے رہے ہوں گے چونکہ تمام اماموں نے کافی ایک پرآشوب زندگی گزاری ہیں اور آخری کے لمحات کافی مظلومیت میں گزارے ہیں تو اس وقت کے امام باقر علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے آخر کے واقعات کیا تھے سیاسی واقعات کن حالات میں ان کی شہادت ہوئی اور کس طرح سے یہ منصب امامت امام باقر علیہ الصلاۃ والسلام سے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام تک منتقل ہوا فاضل صاحب نیرس امام جعفر الصادق علیہ الصلاۃ والسلام فیاپی امامتی دیدگاہ ہیں اپنا نیرستت نرک امام فیاپی مدت امامت پو یعنی 34 سال امام فیاپی مدت امامت کے جکس بشکن سو اور دی 34 سال پہ آنو امام جعفر الصادق فیاپوس یعنی دت تلاشک بس کی فراوان ان موت پی بہت تلاش کیا ہے یعنی امام جعفر الصادق نے یعنی امام فیاپی دی تلاش پو چیز وزر بنا مذہب شیعی دی مذہب پو احیاء چاہت پی شیعی دی مذہب پو زندہ چاہت پی سبب سن کی مسلمان کو درمیان آنو امام فیاپوس کوری دینا امامت دور پہ آنو اگر نن یرستت نرے خلفائے بنی امیہ شتنا خلیفہ جگہ یعنی امام فیاپوی دی مدت امامت تنو مواجہیت پن 5 خلیفہ اموی خلیفہ بنی شتنا جیسے نن یرستت نرے اور بنی عباسی خلفائے بنی عباسی شتنا خلیفہ نس یعنی امام دی مدت امامت تنو امام نمو مواجہیت پن جیسے صفا سوسپوں منصور دوانق ایتوسپوں ہم زمان پن کی امام جعفر الصادق علیہ الصلاۃ والسلام فیاپی مدت امامتی ودا ہم زمان تانو دنگان یران لا امام فیاپی خصوصیات آنو گان یرستت نرے امام فیاپی یعنی دے حساب دے حکومت اموی ضعف اور امام فیاپوس الجوز ولا بنی عباس نا بنی عباس اموی درگیر سوں اب طرف ولا اموی حکومت ضعف طرف لسوں اب دی وقت منو ایک دت اس چانشی تو زمینک فراہم سوں امام جعفر صادق بیاقلا پلیٹ فارم چے فراہم سوں چی فعالیت علمی یعنی گسترده نامات فرس یعنی معارف الہی یعنی بیشتر نشر بات فرس جہان اسلام و نقاط عالم انو امام فیاپوس
دی سبب کن امام فیق اللہ امام محمد باقر فیق اللہ امام جعفر الصادق فیق اللہ باقی ائمہ معصومین کن بچ زیادہ دی چانس پہ تھوکانین جا الجونس پہ عموی حکومت زائد کی طرف لسوں دی طرف لا بنی عباس حکومت تازہ شروع ان من اور بنی عباس اور بنی امیہ دیانو درگیرت بنا جنگ حالات بنا اور دی وسط لا لڑکل بنو امام محمد باقر و ہمچنین امام جعفر الصادق فیق اللہ دی زمینہ بو فراہم سن کی بیشتر تبلیغ بات پہ بیشتر فعالیت بات پہ. اگر ہم اس کتابت کی بات کریں تو اگر ہم اپنی فقہ کی بات کریں تو جو فقہ جعفریہ ہے اس کی بنیاد اگر دیکھیں تو زیادہ سے زیادہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے مستحکم کی. تو ان کے دور میں ایسا کون سا جو دستاویزی کام کہیں جو آج کے دور پہ بھی علماء یا مجتہدین جس سے استفادہ کرتے ہوں، تو امام کے دور میں امام کی لکھی ہوئی اگر کچھ کتابیں ہیں یا ان کے کچھ دستاویز ہیں ان کی وہ کون سی کتابیں ہیں، اور فقہ جعفریہ میں ان کتابوں کی کتنی اہمیت ہے؟ آج بھی اگر ان سے استفادہ لیا جا رہا ہے تو وہ کن چیزوں پہ وہ کام کیا گیا ہے؟ البتہ گان یردیان در امام جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام فیاپی منتخ سے گان یران لا گنیری مذہب کو بالکل نام جعفری کا گان یران لا سو یعنی مذہب اثنا عشری کا نا تبدیل سن کی مذہب جعفری کا دیو مذہب جعفری کا تبدیل چھوت پہ اللہ پہ چیز سو بنا امام جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام یہ دور پہ آنو یعنی بیشتر احادیث پیغمبر یعنی دچک تفاسیر و احکام کن بیشتر بیان سون دے فرتنگان یرس مرتضی سبیل تد نرے گا حدیث گا روایت چک در نتا بیان شد نرے یا قال الباقر امام محمد باقر شتن روایت بیان شد یا قال امام جعفر الصادق یا امام جعفر الصادق شتن بیان شد چان باقی ائمہ کنی یعنی نسبت به امام محمد باقر نسبت به امام جعفر الصادق باقی ائمہ معصومین پر نشد زیادہ غنیان لا دی منتخب یومن روایت انو چی در بنا امام جعفر الصادق اور امام محمد باقر دی دور پلانفون لدی فرصت بتو دی بزرگان اس کا دے فرزنا بیشتر روایت پہ کنگان یران لا امام جعفر الصادق شتنا اور امام محمد باقر شتنا دی روایت کنگان یران لا توازن چانا عصر امامت امام جعفر الصادق نان یرلتت نرجو خود امام جعفر الصادق دی دور پلانو دسوس پر آشوب ان موت پی دور سی من کی تاریخ اسلام آنو اور بنی عباسی دی قیام کن کی سراسر عالم آنو ایک شعار چنی امبو بنی عباس قیام بینیت کنتی حکومت کن تشکیل تنگواری فرس حکومت ایجاد باتی فرس ایک شعار چنی امبو اب دی شعار بچین من بنی عباس شعار پہ دین کی الرضا من آل محمد یعنی دی شعار پہ نمبو دی جریان پہ نیوتن کی یعنی چیت بنا علوی شیعیان کن بغچک یعنی دی حقیقت عباسی کنی دی حقیقت پہ شتن مطالعہ امت پن کھوئی چی دیو جریان پہ گچک چین کھوئی دی شعار پہ گچک چین ضربات پہ دی شتن مطالعہ امت پن اب دی نا آگاہیز بسیں علوی کن شیعیان کن ادا الرضا من آل محمد ضربات پی بنی عباس پی ادا شعار کنی تحت پوشش آندوسوں تحت تاثیر آندوسوں یعنی دیو اب یعنی دی کنگان یرلتت نرک بنی عباس پی ایک شعار سے دیو مصر سے امام رضا جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام فی پی دی دور پلانو یعنی امام جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام علمی امام فقی کتابتنا علمی نظام علمی کن مدارس کن ایجاد وات پی باوجود امام فقی دور پہ ایک پر آشوب ان موت پہ دور شیعت پہ دی پر آشوب ان موت پہ دور پہ لنگا نرد ایک مختصر نظر بد نرک ابواز ضربات پہ دے جگہ پہ کا گاہ جو ضربنا ابواز ضربات پہ جگہ پہ کا علویان کو نشر چک اور عباسیان کو نشر چک دے کہ جمسوں سے نا کھوچیت ضربنا محمد ابن عبداللہ یعنی بعنوان مہدی موعود بیعت بینیت علویان کا نام نشر چکس اور عباسی شرچانو گل چکی دی محمد ابن عبداللہ بن حسن بعنوان مہدی موعود بیعت بینیت. اب امام فیقو ادا آواز اربات پہ جگہ پہ حاضر سو امام جعفر الصادق فیقو حاضر سو سے نا
اور دی قیام پیش امام فیقوس بس منع بس يعني بعد ما وجد قول متذكر سو امام فيقوس چیز بي محمد ابن عبد الله مهدي موعود من محمد ابن عبد الله وامام فيقوس کی دینا دی ماجرا بي حقيقي برندا حقيقي دیانو يعني رجال هذا بني عباس ولا سبجسنچا بني عباس بس ایک یعنی سازشی میں یمپو ایک جریان سے یمپو کی دیو اقدام بیتا امام جعفر صادق فی وسلم ولد کی دنا محمد ابن عبد الله کی دین کنتس مهدی موعود شس کنت بیعت بیتا دنا محمد ابن عبد الله سی تو بنی عباس بس دنا محمد ابن عبد الله سچ بنی عباس بس قتل بچا سے وقتی طرف لگا نرشتت نرے امام جعفر صادق فی اپنے دور پانو ابو مسلم خراسانی ابو مسلم خراسانی یہ کیا سران چین جو زبنہ قیام بنی عباس سران کو نشدن رئیس کو نیت شیدہ جزین میں قیام بکن کو نشدن ابو مسلم خراسانی یعنی امام فی اپلا چی بجو زبنہ دعوت خمس تی وقت پانو امام فی اپس ابو مسلم خراسانی چیز یعنی نمنا کرین کرنگی یاران شیدن من ورنہ دی زمان کو یہ زبان میں نہ کرنگی یاران شیدن میں اور نہ دی ٹیمپو نی ٹیم سامن یعنی امام فی اپلا چی وصل در واقع ودا وقت پن قیام بات بھی شرائع امام فی اپلا میں تو بس ای دوست بلغاں رشتت نرے بنی عباس پہ فشارت پن سختیت پن سیاسی لین پہ کا ہر جا دانو شایان بولنا اور دی طرف الامام فی اپوس تقیی یعنی سفارش آباد پہ شایان بولنا جیسے منصور دوان خیس مدینہ انو کھری جاسوس پون معقل وسے جاسوس بین تائی کی شایان پہ شناسائی واقف ہے اور شایان کون قتل واقف ہے دے فرسنا نتاں یری اور سوال حسابی کا ونیان گزار انقلاب اسلامی ایران فی اپوس کا سلم البشت کی امام فی اپوس عہدہ دور پہ جا بنی عباس پا کنتا تمام السادت دیت پہ نہیں کی کنتی حکومت پا قیام بات پہ ودو شکوفائی کلب چو بات پہ طرف اللہ بنی امیہ زوال طرف لچینیت پہ نام کی بنیان گزار انقلاب اسلامی ایران فی اپوس کا سلم البشت امام جعفر صادق علیہ السلام فی اپوس عہدہ فرصت پہ کن استفادہ بس اور دین مبین اسلام ترویج تامات پانو یعنی مکتب اہل بیت ترویج تامات پانو امام فی اپوس دی زمینہ پانو گستردہ ان موتی فعالیت کن امام فی اپوس انجام تامو چکن سو و دی فعالیت انجام نتیجہ پو چیزوں جو ضربنا امام فی اپوس ایک دانشگاہ چک تاسیس ناس کی دی دانشگاہ پانو 4000 سے زیادہ شاگرد تربیت ناس مختلف لینیانو فقہ لینیانو اصولانو معارفانو ہر جہتانو اور دینا و سبب سو ان کی امام جعفر صادق علیہ السلام نام مبارک کا غیر مذہب پچھات پی اور جعفری اور سبب سو ان کی دینا کہ دیرین غیر اللہ روایات کن اور غیر احادیث کن فقہانو ان اصولانو ان ہر جہتان نارک امام جعفر صادق علیہ السلام شیطنا بیان چھات پی. عاشق صاحب اگر ہم آخری قیام کی بات کریں مکتب اہل بیت یا اہل بیت سے منسلک جو امامت کی کڑی ہے تو آخری قیام اگر ہم دیکھتے ہیں تو امام حسن علیہ السلام نے معاویہ کے خلاف کیا اور اس کے بعد اگر کوئی قیام دیکھتے ہیں جس میں یعنی کہ امامت کا ایک اتنا دخل نہیں ہے مختار کا قیام ایک مشہور ہے. آپ نے بھی جیسے ذکر کیا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے مختلف اوقات پہ ایسے حالات و واقعات ہوئے بنی عباسیوں یا امویوں کے دور میں کہ انہوں نے قیام سے تھوڑا اپنے آپ کو دور ہی رکھا. تو کیا حالات و واقعات رہے ہیں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے لے کے امام حسن عسکری علیہ السلام تک کے اماموں کو اس دور کے جو امام ہیں ہمارے اس وقت کے امام ہیں وہ حکومت منصب یا بادشاہیت یا خلافت اس سے دور کیوں رہے, غیر جانبداری کیوں رہی, یا اس وقت کے حالات و واقعات اتنے سخت کیسے رہیں, کیسا رویہ رہا ہے امام حسن مجتبیٰ سے لے کے امام حسن عسکری تک کے
اس کی وجہ سے جو کہ جن کا حق تھا ان تک یہ جو خلافت ہے یا جو یہ امپائر ہے اسلامک امپائر اس میں اتنا دخل اماموں کا نہیں رہا. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس دور کو امام مجتبیٰ سے لے کے امام عسکری کے دور کو؟ واضح صاحب جانونgan yaras کربلا واقعی کی اپنا امام حسن فی واقعی کی اپنا یعنی معاویہ نے امبو صلح بساں اور صلح ہی پیشنہاد بساں معاویہ طرف نہ شکنے نہ امام مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فی اپنا اور امام مجتبیٰ فی اپنا صلح بس یہ معاویہ نے امبو صلح بس اور دی صلح ہی کو شرائط ہم بیان بکھنی دی شرائط کو نکاح من جملہ دی شرائط کو نانو نہ چی من یعنی معاویہ گپنا خلافت کو علویان کو نہ لیا دی ایگریمنٹ پہ ہم کہ امام حسن نہ معاویہ صلح سموات پی شرائط کو دینا چی من شرائط کو دینا من کی بھئی دی حکومت پہ کہ معاویہ کھران در تحت سلطنت گیونا اب آپ کے بعد دی حکومت پہ علویان فلنے باپا اب معاویہ رگیت نا دی احد پہ کا مالوس یعنی معاویہ رگیت نا یزید ابن معاویہ حکومت کی اس اور معاویہ دور پانو اسلامی ظاہری پہ تحفظ جت میں اب یزید حکومت گلے بنا ظاہری اسلام سام مالوس انگا دیران جملہ معروف ہوتا حلال محمد حرام حرام محمد حلال کا تبدیل چانا. اب امام حسین فی اللہ مجبور سو قیام بات مجبور سو اب نان درس دیان زیادہ طولانی متنگ ما یوں دیکھنا امام حسین فی اللہ قیام بات پہ ضرورت ہو قیام عاشورہ حادثہ عاشورہ وجود نہیں ہو. اب امام حسین رگبنا امام سید الساجدین دور امام سید الساجدین دور امام فی اللہ ادا ظلم نہ خلاف ادا ناحق نہ خلاف امام فی اللہ جیسے کہ دعائے صحیفہ سجادی دی دعائے شکل کے امام فی اللہ ظلم نہ مبارزہ بس امام فی اللہ یعنی حقیقت من لمن چو کری دعائے ذریعہ کا ہر جہتیانو متعدیانو زیادہ توضیح شاپی ضرورت میں. اب امام محمد باقر دورانو امام فی اللہ سن کھری کے تھنی ادا دور پانو یعنی ظلم نہ خلاف اور دفاعیت کو انجام تنگانے. اب دیانو خوشبختانہ وقت چیچوز کہ امام محمد باقر کے شروع شکنی کسنگان یا اللہ امام محمد باقر فی اللہ دی دانشگاہ علمی کن تاسیس تنخانے اور دیانے ادامہ پو پیشرف امام جعفر صادق دور کا دو الگوی کر لیوا بالکل جیسے کہ یعنی ہر امام حسن العسکری صاحبہ ہر دور امام آنو یعنی امام پولیس یعنی دی حق نمم کرنا دفاع بات پانو ظلم خلاف بات پانو ہر جہتیں کنتی دی نقش و آدابہ کن ان کی یعنی رسالت رگبن رسالت امامت اس پہ نا دی رسالت امامت کو گامت حق آدابہ کن دیانو. اب نان نیران درے دری موضوع کو امام جعفر صادق علیہ السلام کی اتپنا امام جعفر صادق فی اب قیام مبس اما امام جعفر صادق فی اب اور دتو زمان چانو عاشبین موت پہ زمان چیت پن کی اور دے زمان پانو امام فی اب مبارزہ بکھنے یعنی جیسے چیت پہ جو ذربنا فرقہ بندی مانا معمول پہ امام جعفر صادق دور پانو من جملہ دے فرقہ بندی کو نہ غلات کو نہ امام فی اب من سخت سے سخت یعنی چی بس یعنی مبارزہ بکھنے غلات کو نہ غلات کن چین جو ذربنا معارف اہل بیت نے ہم بکومان اصلا میزوم چا بالکل اور غلات کن یعنی شیعیان واقعی کن رفتار کو نمو متضادیت پن دنے خاطر لا امام جعفر صادق علیہ السلام فی ابوس کری ادا فعالیت علمی علاوہ ادا غلات سوس کن نمبو زندیق سوس کن نمبو ادا مذاہب کی در حال رشیت پنا جن نمو مبارزہ بات پن امام فی ابوس میں سخت سے سخت مبارزہ بکنین اور جون ختم بکنین امام فی ابوس جانو بخش چانا گاہ امام چی کنتی دور پہ آندو من ساکت بس قیام آبا کنار دو چاشنگ ما گاہ امام چی بیتن ہر دور امام آندو کنتی وظیفہ امامت پو کہ وظیفہ رسالت رگا اپنے امامت پو یون گامر رن رس حقادا انجام تنخانین چی تو آئی شکلی کا یا گاہ نا جنگ شکلی کا گاہ نا صلح شکلی کا ہے جو گاہ غلات نا یا ادا مذاہب کننا مبارزی شکلی کا یہ امامت رسالت و گامر انجام تنخانین. ارشد صاحب اگر ہم اس ٹاپک کی بات کریں تو امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی علمی طرح سے تو بہت گہری ہے، اس مختصر سے وقت میں مکمل نہیں ہو سکتی. انشاءاللہ ہم آگے کے اوقات میں آپ سے استفادہ لیں گے کہ امام کی
امام کی جو زندگی ہے اور ان کی علمی اور دیگر جو کنٹریبیوشنس ہیں ان پر ہم آپ سے مستفید ہو سکیں۔ آخر میں جاتے جاتے یہ سوال یہی ہے کہ ان چیزوں کے علاوہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی اور دیگر کن چیزوں پہ انہوں نے کام کیا ہے، اور اگر آج کے دور میں ہم دیکھیں تو جس طرح سے آج کے دور میں تشیع کافی پھل پھول رہے ہیں، ہمارے عرب کے مختلف ملکوں میں حوزہ علمیہ جو ہے تشیع کے چل رہے ہیں، تو آج کے دور میں جو ہمارے مجتہدین ہیں یا ہمارے علماء حضرات ہیں، وہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے اس علم سے کس طرح سے استفادہ کر رہے ہیں اور اس علم کو آگے کس طرح سے بڑھایا جا رہا ہے، بالخصوص اگر ہم جیسے کہ بہت سارے برانچز ہے ریلیجس اسٹڈیز کے، بالخصوص اگر فقہ کی ہم بات کریں، کلام کی بات کریں، رجال کی بات کریں، تو امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد کے زمانے کے بعد جتنے بھی علماء ہیں اور آج کے دور میں بھی کس طرح کا کام ہو رہا ہے اس مکتب جعفری پہ، بالخصوص اگر ہم فقہ کی بات کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ کا کوئی پیغام ہو ہمارے مومنین کے نام، تو آپ اپنے سوال کے آخر میں اپنا جو پیغام ہے ہمارے دیکھنے اور سننے والوں تک بھی پہنچا سکتے ہیں۔ مرتضی صاحب nga niarang la dare alhamdulillah nga niri maktab pu masab pu nga niarang la ek wakat din chot ek wakat nga niarang la masab chot nga niri din pu din islamin siyas bara اور nga niri masab pu yani tamam mazahib pu nana mazhab isna ashariya yani imam chuyi se galus kurkan di mazhab isna ashariya pu nga niri ta'sis pu di rais maktab pu nga niarang la نام مبارک امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے تمام ہوتا، اور الحمدللہ درد دی امام جعفر صادق فقہ الدین نام مبارک پہ گنگا نیران لا مذہب جعفری گا نیرے فوزات پنانو چی فوز نجر ان چی مشہد ان چی فوم ان چی دمشق ان گاؤں میں انو یعنی امام فقہ دیر سہمہ منتاس پہ گنگا نیرے مذہب پہ انو فقہ جعفری انو بہت سے گستردہ ان موت پہ لس بین ہوتا وادی معارف کن شرق و غرب عالم چھپنگا نیران لا چوگن ہوتا کما ان کی امام جعفر صادق فیاپوس یعنی 83 ہجریانو یا امام فیاپوس 80 ہجریانو بقول روایت حشام تصفو جامعانو تحویل تس گاؤں ایک زبردست یعنی علمیت باسو لیحید ان موت پہ حشام ابن حکم تصفو امام اس جامع اسلامیانو یعنی تحویل تاما شکن سونگ اور دا حشام تصفو نکنگا نیران لے امامی روایت کنگا نیران تھپا لفظی ہوتا چانا نی پیام چانا یا میسیج چانا دینا ان کی آج کی دور پہ آنو گانی رنگ لسام نیازت کی دتوس جامعہ آنو گانی ری اولاد کو نیانو نا گانی ری نسل کو نشیدن نا گانی ری جوان نوجوان کن بہترین ایک انسان چرچو سے گانی ری جامعہ آنو تحویل تاموات پہ گانی رنگ ضرورت یعنی جامعہ آنو گانی رنگ لدرے دتوس ٹھیک گانی ری جامعہ آنو تحویل تون جامعہ لرطت کی اسلام افان موت پہ گاؤں کی اہل بیت لفن موت پہ گاؤں کی خود جامعہ افن موت پہ لیو گا نیران لوگ بر وشاسن کی یہ پیام پہ دیناؤ لیو جامعہ نو لب چک پاتی فرس گا نیرے کے چی وظیفہ چی رسالت چوت جیسے کہ امام جعفر صادق فیابوس حشام تصفو تربیت ناس سے جامع اسلامیہ نو یعنی دتو شخصیت چی تحویل ناس بیدرین گا نیرے کیا رسالت میں تا گا نیرے گردان نو ذمہ داری اور وظیفہ میں تا بس بے شک یو جو گا نیرے جنگمان وظیفہ گا نیرے جوان کن نوجوان کن دتوس گا نیران لا تربیت نامی ضرورت دیوت اور دتوس گا نیران کھون لا گائیڈ و رہنما بات پہ ضرورت دیوت گا کہ اسلامی خدمت بات پہ جامعہ سو سے اور اہل بیت اور قرآن یعنی خدمت بات پہ اور معاشرے خدمت بات پہ نیدی ذمہ داری گا نیرے کے چی صبر نہیں امبو استقامت نہیں امبو دائرہ اسلام دائرہ قرآن اندو دکھ سے دتوس تربیت چیتنا چا دتوس رہنما چیتنا چا تاکہ گا نیرے معاشرہ جامعہ نو فن موت پہ و اللہ دیو کا دمسوز اس نارنگا نیران لا جامعہ نو یعنی مفادی جگہ پہ کا مفسدی طرف لزیادہ چچا چنا متاسفانہ آج کل بہت سے جوان یعنی دی مفاد و فائدی جگہ کو بسک مفسدیاں زیادہ شکار چھینی اتنا نیران لا جیسے کہ گا نیرے جوان کون گا نیرے دی ریسٹریٹ کون پاگین موت پہ جگہ چگن من جو دی پاگین موت پہ جگہ کو نانو دا دی ڈریکس سوسی دی مسائل کن لے بات پاو یوکمان گا نیران لا تعجب اس برائیں شانے دیو نیانو نگا نیرے او دا
يوم وتنسل كون ایک تربیت چی نیامبو جامعان و تحویل تانره غنیری قومی فرستر بلندین سو ده اتعامی فرستر بلندین سو تا اینکه ضرورت و تاندین غنیران لا مذهب جعفری تحفظ باد بی فقه جعفری تحفظ باد بی غنیران لا ضرورت و ضرورت و که غنیران لا مذهب جعفری فقه جعفری غنیری دی مذهب و یعنی غنیری نسل کن تپا لچو باد بی کون سا پشتا چو باد بی غتا ضرورت دیود انشاءاللہ دینا جملات پنی کنگا سیرے کن اجازت چلت وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. شکریہ آقا شیخ ارمان صاحب. جب بھی آپ سے بات ہوتی ہے ہمیں بہت بہت سننے اور جاننے کو ملتا ہے، اور آج مجھے امید ہے کہ ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو بھی آقا شیخ کے جو علم ہیں، ان کی نالج ہے، ان سے کافی استفادہ ہوا. بالخصوص رئیس شیعت، رئیس فقہ جعفری امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے بارے میں جو اہم نکات آپ نے ابھی فرمائے، ان سے میں کافی متاثر ہوں. اور میں اپنے ناظرین اور اپنے سامعین سے بھی درخواست کروں گا کہ جس طرح سے آقا شیخ نے گزارش کی ہے کہ ہمیں اپنے روٹس، ہمیں اپنے مذہبی جو امور ہیں ان کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، معاشرے کو سدھارنے کی ضرورت ہے. چونکہ یہ ٹاپک میں انکلوڈ نہیں تھا کہ جو ڈرگس کا جو کرائسس ہمارے ڈسٹرکٹ میں بھی قدم اپنی جما رہا ہے، تو آقا شیخ صاحب ہم آپ کے بہت بہت زیادہ مشکور ہیں کہ آپ نے جو امپورٹنٹ ٹاپک چھیڑا ہے کہ جو ڈرگس کا جو ہم پہ، ہمارے جوانوں پہ جو دھیرے دھیرے غلبہ ہے. تو اس میں مجھے امید ہے کہ جو ہمارے جتنے بھی انسٹیٹیوشنس ہیں، پرٹیکولرلی ہمارے مساجد، ہمارے مدارس، ہمارے علماء، ہمارے جتنے بھی ہماری جو کلن جو ہماری سماج ہے، ہماری کرگل کی جو سماج ہے، لداخ کی جو سماج ہے، وہ اپنا رول نبھاتے ہوئے ہمارے ان جوانوں کی زندگی کو سنوارے. ان کو جو آقا شیخ صاحب نے کہا کہ دین اور دین شناسی کی کافی ضرورت ہے اس مشکل وقت میں، تاکہ ان کو ان برے جو عادات سے دور رکھا جائے. آقا شیخ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ سے اور مزید گفتگو ہوتی رہے گی، چاہے وہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہو اور دین اسلام سے ریلیٹڈ مختلف جو علوم ہیں ان پہ آپ سے آنے والے اوقات میں بحث و مباحثہ ہوتا رہے گا انشاءاللہ. آپ کا بہت بہت شکریہ. تو ناظرین، ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے حجت الاسلام والمسلمین شیخ احمد علی ارمان صاحب، جنہوں نے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی ذاتی زندگی، ان کی دینی جو خدمات ہیں، ان کی علمی صلاحیتوں اور ان کے دور میں جو سیاسی و سماجی جو حالات تھے حجاز کے یا عرب کے، ان پہ ایک پینی نظر رکھی، ان پہ ایک تفصیلی ایک اپنا تجزیہ پیش کیا. ہمیں امید ہے کہ آپ نے پروگرام بہت پسند کیا ہوگا، اور ہم آپ کے سجیشنز اور فیڈ بیکس کے منتظر ہیں. ہمارے سوشل میڈیا ہینڈلز پہ آپ اپنا رسپانس درج کر سکتے ہیں تاکہ اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ بہتر کیا جائے. ناظرین، ہمارے ساتھ اس پروگرام کو تکمیل کرنے میں چند خاص لوگوں کا کنٹریبیوشن ہے. میں بہت ہی ممنون و مشکور ہوں جناب حجت الاسلام شیخ محمد علی محمدی، جو کہ انچارج میڈیا سیل اثنا عشریہ نیٹ ورک ہیں، چیف کیمرامین اور ایڈیٹر ان چیف مصطفیٰ صالحی صاحب، اور چیف کیمرامین اور سنیمیٹوگرافر اور ایڈیٹر جناب حسین صادقی کا بھی میں ممنون اور مشکور ہوں. اس کے علاوہ صدر جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل جناب شیخ ناظر المہدی کی بھی کافی سپورٹ رہا ہے، ان کی کافی صلاح و مشورہ سے بھی یہ پروگرام چل رہا ہے. تو انہی باتوں کے ساتھ مجھے مرتضیٰ فاضلی کو اجازت دیجیے. ہم یقیناً کسی اور ایک شمارے میں، اس پوڈ کاسٹ کے شمارے میں آپ سے ملیں گے، اور ایک انٹرسٹنگ مہمان اور ایک انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے دیکھتے رہیے اثنا عشریہ نیٹ ورک، اور مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.